علماء امت کا اتفاق ہے صلہ رحمی واجب ہے اور قطع رحمی حرام ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور پہلا خطاب فرمایا سلام کو عام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور فرمایا جب لوگ رات سو جائیں پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ، اپنے رب کی حضور اپنی مناجات پیش کرو، تہجد پڑھو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور کی خدمت میں ایک عربی آیا، عرض کیا حضور مجھے وہ عمل بتائیں جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دیں۔ فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، عبادت کے لائق اللہ، سجدہ اللہ کو ہے۔ دین یوسفی میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس امت میں وہ بھی جائز نہیں۔ فرمایا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور ارشاد فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ دوستو صلہ رحمی سے محبتیں بڑھتی ہیں، شیطان غمگین ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ صلہ رحمی سے اللہ نیکیوں کو قبول فرماتا ہے، گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور سنیے گا جو صلہ رحمی کرتے ہیں جب ان کے اعمال آگے بیچے جاتے ہیں تو ماں باپ کی روحیں خوش ہوتی ہیں۔ رکیے گا بھائی، اگر 1 انچ دیوار رکھنے پہ بھائی بھائی کو ذبح کر دے اور نفرت کی دیواریں کھڑی کر لے تو کیا ماں باپ قبروں میں آسودہ ہوں گے؟ تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ صلہ رحمی سے ماں باپ کی قبریں جو ہے نا وہ خوش ہوتی ہیں۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں اگر عمر اور رزق میں برکت چاہیے تو فرمایا صلہ رحمی کیا کرو، اور ہماری صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے اپنے ہی بہن بھائی ہیں۔ میں نے ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر ہے، اس کا لیکچر سنا، بات بڑی دل کو لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا، اس کو بلڈ کینسر تھا، زندگی موت سے لڑ رہا تھا۔ اس نے کہا مجھے کوئی راستہ دکھاؤ۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا لاہور سے۔ آبائی شہر پوچھا، کہا فیصل آباد۔ کروڑ پتی آدمی تھا۔ پوچھا وہاں کو تیرے کو عزیز رشتے ہیں؟ کہا ہاں، وہاں چچا تائے ہیں۔ مالی پوزیشن پوچھی، کہا سب غریب ہیں۔ سوال کیا کتنی دیر ہوگی ان سے ملاقات کیے ہوئے؟ تو اس نے کہا 20 سال ہو گئے۔ غریب رشتہ دار بھی نہیں ہوتا یار، غریب تو کسی کو کال کر لے تو کال رسیو نہیں کرتا، کہیں قرض نہ مانگ لے، قرض دے دیا تو واپس کیسے کرے گا؟ خوددار ہوتے ہیں یار، یہ ہاتھ پھیلانا توہین جستجو جانتے ہیں۔ یہ تو رشتوں کی قدروں کو جانتا تھا، یہ چچا کا، یہ تائے کا، یہ مامے کا بیٹا ہے، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ جہاں دولت ڈیرے جماتی ہے وہاں رشتے اور قدریں بدل جاتی ہیں۔ ہم نے زندگی میں بہت کم لوگ دیکھے جنہوں نے اپنے آغاز کو یاد رکھا، کہاں سے شروع ہوا اور آج کہاں آ کے کھڑا ہوا۔ اکثر لوگ معذرت سے کہوں گا اوقات بھول جاتے ہیں۔ ایک جملہ ہے ان لوگوں کے لیے، بھائی جان اوپر جانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اوپر سے نیچے آنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ کہا 20 سال ہو گئے ان سے ملاقات ہی نہیں کی۔ کہا تیرا علاج آج سے شروع ہوتا ہے، کرنا کیا ہے؟ کہا 20 دن ان لوگوں میں گزار کے آؤ، بھوکوں کو کھانا دینا، رہنا کو لباس دینا، ان کے دکھتے ہوئے زخموں پہ مرہم پٹی رکھنا، پھایا رکھنا، کسی کا حال ٹھیک کروا دینا، کسی کی داد رسی کر دینا۔ 20 دن بعد واپس آیا، اس نے کہا دوبارہ ٹیسٹ کرواؤ۔ جب اس نے دوبارہ ٹیسٹ کروایا تو اس کو بلڈ کینسر نہیں تھا۔ بھائی جان جہاں دوا کام نہیں آتی وہاں دعائیں کام آتی ہیں، اور دعائیں کروایا نہ کرو یار، دعائیں لیا کرو، کام ایسے کرو کہ کلیجے سے آواز آئے یا اللہ اس کو شفا دے دے۔ میرے نبی فرماتے اگر عمر اور رزق میں برکت چاہیے تو صلہ رحمی کیا کرو، اور ہماری صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق اپنے ہی غریب دکھی بہن بھائی ہیں۔ اور میرے نبی فرماتے افضل صدقہ
اپنے غریب اور ناراض رشتہ دار کو دینا ہے. جو کنگال رشتہ دار ہے اور ناراض ہے اس کو صدقہ دینا افضل ہے. ہم لوگ تو بدلے لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کل جب ہم غربت کی لکیر پہ کھڑے تھے اور اس کی معیشت آسمان کو چھو رہی تھی، یہ تو میرے باپ کے جنازے میں بھی نہیں آیا. میری ماں رشتہ لینے گئی تو اس نے اس وجہ سے انکار کیا کہ تیری جرت کیسے ہوئی، تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی. اس نے تو اپنی بہن کو گھر سے دھکے دے کے نکال دیا تھا. اس نے تو بہن سے رشتہ اس لیے توڑا کہ یہ غریب ہے، اور آج یہ اوپر سے نیچے آ گیا، یہ نیچے سے اوپر چلے گئے. امتحان تو ہے، مشکل تو ہے، لیکن ایسے کنگال اور ناراض رشتہ دار کو صدقہ دینا افضل ہے، کیونکہ یہاں نفس کی چال نہیں. اور یہاں اگر صدقہ دے گا تو یہ محض اللہ کے لیے دے گا، تو اس کا اللہ کے ہاں اجر زیادہ ہے. تو ہمیں تعلیم دی صلہ رحمی کی، لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا آخری زمانے میں جو ہے وہ قطع رحمی عام ہو جائے گی، اور فرمایا 3 دن سے زائد جو ناراض ہوگا اللہ اس کی نمازیں بھی قبول نہیں فرمائے گا. اور 3 لوگوں کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ انہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا. ایک فرمایا احسان جتلانے والا، یتیم کی کفالت تو کی، 7 تانے بھی دیے، میرے باپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہو. اور دوسرا فرمایا شراب کشید کرنے والا، اور تیسرا فرمایا رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا. لیلۃ القدر کی شب اللہ بڑے بڑے گناہگاروں کی مغفرت فرمائے گا، لیکن جو تعلق توڑنے والا ہوگا اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس حدیث کے لیے تشریف فرما ہے، اور آغاز میں ہی فرما دیا کہ میری مجلس سے وہ شخص اٹھ کے چلا جائے جو اپنے رشتہ دار سے ناراض ہے. ایک نوجوان اٹھا اور وہ پھپھو کے گھر گیا، کئی سالوں سے ناراضگی تھی، اس سے جا کے معذرت کی، سلو ہوئی تو وہ پھپھو کہتی بیٹا ذرا ابو ہریرہ سے پوچھو سبب کیا ہے. واپس آئے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجلس رسول میں ہم بیٹھے تھے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مجلس سے وہ شخص اٹھ کے چلا جائے جو قطع رحمی کرتا ہے. ایک جوان اٹھا، وہ اپنی خالہ سے ناراض تھا، معذرت کر کے واپس آیا تو میرے نبی فرماتے جس مجلس میں ایک بھی قطع رحمی کرنے والا موجود ہوتا ہے، فرمایا اس مجلس میں اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا. اور آج کہانی دیکھ لو بھائی، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراضگی ہوئی اور پھر دیواریں اتنی اونچی نفرت کی ہم نے کھڑی کر لی. 20 سال بھائی سے ناراض ہے اور فخر سے بتاتا ہے، تھوک کے چڑھتا نہیں. میں کہتا ہوں یار کبھی ماضی کے دریچوں میں تمہیں اپنا بچپن اور بچپن کی حسین یادیں یاد نہ آئی؟ انگلی تھام کے چلنا، ایک دوسرے کے لیے دیوار بن جانا، ایک برتن میں کھانا کھانا، ایک بستر میں گھس جانا، بوڑھے باپ کو کام کرتے ہوئے دیکھنا، مزدوری کے لیے جاتے ہوئے دیکھنا، خواب دیکھنے کل کو ہم بڑے ہوں گے، اسائی پیری بنیں گے. وہ خواب، وہ سپنے، وہ محبت کی کہانی بھول گئے یار. جھگڑا کس بات پہ ہوا؟ 1 انچ دیوار رکھنے پہ. جھگڑا کس بات پہ ہوا؟ بچوں پہ ناراضگی. بچے تو 10 منٹ بعد پھر کھلے میدان میں، لیکن اس نے نفرت کی دیواریں کھڑی کی اور پھر نفرتیں سنبھال کے رکھی. کہا کل کو یہ کلی کھل کے بڑی ہوگی. اور بیٹیاں تو بھائی سانجی ہوتی ہیں کہ 20 سال بدلے کی آگ میں چلتا رہا اور انتظار میں رہا کہ کل کو یہ بڑی ہوگی تو اس کو میری ضرورت ہوگی. ظاہر ہے بھائی جب نئی رشتہ داری جوڑی جاتی ہے تو لوگ سوال تو کرتے چچا نہیں آیا، تایا کیوں نہیں آیا؟ تو اگر نہ آئے تو لوگ باتیں کرتے. یہ صرف اپنی ناک بچانے کے لیے بھائی سے معذرت کے لیے گیا، اور وہ انتظار میں ہے یہ آئے گا تو اس کو ٹھوٹے ماروں گا، گالیاں دوں گا، برادری میں ذلیل کر کے نکالوں گا. اسے پتا ہے کہ مجھے ذلت بھی اٹھانی پڑے گی، گالیاں بھی کھانی پڑے گی، دھکے بھی کھاؤں گا. یہ دھکے بھی ٹھوٹے بھی سب کچھ کھا کے منا کے لے آتا ہے. اللہ کی رضا کا معاملہ ہوتا تو بھائی 20 سال ناراضگی رہتی نہ، اور یہ محض ناک بچانے کے لیے اور وہ بدلہ لینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. اور سنو بھائی، نفرت اتنی بڑی، زندگی موت سے جنگ ہے، بستر علالت پہ ہے اور موت کو رقص کرتے دکھائی دے رہا ہے. لیکن اس وقت بھی بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کیا کہا کہ چچا کو بلا لاؤ، اپنے تایا ابو کو بلا لاؤ. نہ، اس وقت بھی بچوں کو نفرت کا درس دیا. بچوں سے وعدہ لیا کہ میں مر گیا تو چچا کو جنازے میں نہیں آنے دینا، میں مر گیا تو اس کو دھکے دے کے گھر سے نکال دینا. اور ہم دنیا سے گئے تو نفرت لے کے اور پیچھے چھوڑ کے گئے تو نفرت ہی چھوڑ کے گئے. ہم نے اپنی نسلوں کو صرف نفرت ہی سکھائی دوست. اور یار ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے جس نے ساری زندگی بہن سے تعلق توڑ دیا،
اور پھر اس کے ساتھ ناراضگی کس بات کی؟ اس نے اپنا حق مانگا، اور حق مانگنے پر پھر ساری زندگی کا حقوقوں کو منہ نہیں لگانا، یہ ہے ہماری رشتہ داری۔ کچھ لوگوں نے تو ماں باپ کے ساتھ بگاڑ لی یار، رشتوں کو عزت دو، رشتوں کو پیار دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں رشتوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔